बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलाआत और कुछ अहम खबरें, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में अचानक एक भूचाल आ गया है और पहले ठहराव आ गया था और ऐसे लग रहा था कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुँच रही हैं और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जा रहा है। लेकिन अब अचानक उसमें कुछ अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कुक हुआ है, यानी कि देख के अंदर कुछ चीज़ें पक रही हों, ऊपर से ढकना डाला हुआ और पता नहीं चलता कि अंदर क्या पक रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा पक रहा था और कुछ ज़्यादा पकने की वजह से कुछ चीज़ें बाहर आ गई हैं, कुछ स्मेल आई है बाहर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को। और उसके बाद अचानक एक भूचाल आ गया है और भूचाल आने के बाद फिर हर कोई एक अचानक एक वो कहना चाहिए कि चिंगारी जैसे भड़काते हैं फ्यूल में, एक चिंगारी फेंकते हैं, वो भड़क उठी है। और अगले 5-7 दिनों में, अगले मेरा ख्याल है हफ्ता दो हफ्ते कम से कम, ये चिंगारियाँ बहुत ज़्यादा भड़केंगी और बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कोई आग शाग सियासी माहौल में बहुत ज़्यादा आग लगती हुई नज़र आ रही है। उसकी रीज़न बहुत बड़े क्लियर है। एक तो इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ था, उसकी बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, मंजर-ए-आम पे आ गई हैं और JIT ने, पंजाब की जो JIT है, उसने बहुत भरपूर तरीके से उन्होंने काम किया है और वो ऐसे इंकशाफात सामने लेके आए हैं कि लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, बल्कि काफ़ी गड़बड़ है। इसी तरीके से शहीद अरशद शरीफ का मामला, उनके कत्ल की जो वीडियो आ जाना और एक बाकायदा तौर पे एक दावा करना तस्नीम हैदर का कि जी मैंने उनकी वीडियो देखी और मुझे दिखाई है लंदन में, और ये सारा कुछ, और फिर इमरान खान साहब के मुबैना तौर पे जो मर्डर प्लान था, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। और इसी माहौल में जो पोलिटिकल पार्टीज़, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM का एक सिलसिला शुरू हुआ है, MQM मुत्तहिद हो रही थी और अब वो उसमें भी थोड़ी सी ब्रेक आ गई है, MQM के इत्तेहाद में ब्रेक आ गई है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि आज पार्टी इजलास बुलाया हुआ था, PSP ने अपना वर्कर्स इजलास बुलवाया हुआ था, वो रोक दिया गया, मनसूख कर दिया गया और उन्होंने अभी, क्योंकि उस इजलास में फैसला करना था और मुझे नहीं लगता, जो मेरे पास इत्तलात हैं, कि मुझे लग नहीं रहा कि PSP जो है वो अपनी शनाख्त ख़त्म करे, अपनी पार्टी ख़त्म करे और अपनी निशान, पार्टी का निशान और पार्टी रजिस्ट्रेशन हुई है, ये सारा एक तंजीमी ढांचा ख़त्म करके और MQM के साथ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के जाके नीचे जाके काम करे। और फिर गवर्नर सिंध जो है कामरान टेसोरी, वो ख़ास तौर पे इसके रूह रवा हैं और वही एक बना हुआ है, सेंटर पॉइंट है, गवर्नर हाउस सिंध जो है वो सेंटर पॉइंट बना हुआ है। और उसकी रीज़न ये है कि ये ऐसे लग रहा था कि MQM को पहले तोड़ा भी गया था, पहले बनाया गया फिर तोड़ा गया, फिर अब जोड़ने की बातें की जा रही हैं। उसमें 2-3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर पे उसको ले रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये समझ रही है कि हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट डबल गेम कर रही है और बजाय इसके कि ये जो स्पेस खाली हुई है ये हमें मिल जाए, ये MQM को मुत्तहिद किया जा रहा है। और दूसरी बात, मुस्लिम लीग नवाज़ शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट समझ रही है कि हमारे साथ भी 2 नंबरी की जा रही है और हमारे साथ भी कोई ना कोई हैंड हो रहा है, और हालांकि ये बदगुमानियाँ जो हैं अंदर ही अंदर पैदा हो रही हैं। और MQM ने वाज़े तौर पे जो मुज़ाकरात हुए, एक भारी भरकम डेलीगेशन गया मरकज़ से, इस्लामाबाद से, वज़रा का और PDM का, सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ का नहीं कि PDM का और उसमें माइनस पीपल्स पार्टी, वो गया, मुलाकात की। जरदारी साहब ने साफ इनकार कर दिया। जरदारी साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो कुछ हो चुका वो हो चुका, इलेक्शन इन्हीं हल्का बंदियों के साथ होंगे। जमात इस्लामी भी बाइकआउट करने के लिए तैयार नहीं, वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। जमात इस्लामी और MQM के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, यानी कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के वो नाकाम हो गए। मज़ीद अभी जोड़ तोड़ चल रहा है, क्योंकि मैं ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि MQM नंबर्स गेम क्योंकि टाइट है, इसलिए ये सारे का सारा धड़ाम से खड़ा तो बैसाखियों पे है ना, इसकी बेशुमार बैसाखियाँ, ये इस वक्त मरासला सरकार खड़ी है, इसकी बेशुमार से बैसाखियाँ, उनमें से एक यक रुकनी वोट भी शामिल है, उसमें भूतानी साहब शामिल है, उसमें शाहजहान बुगटी शामिल है, उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप शामिल है, उसमें BNP मैंगल शामिल है, उसमें MQM शामिल है और एक वोट इसमें काफ लीग के 2-3 वोट शामिल है। तो ये सारी चीज़ें खड़ी करके इनको एक मसनूई तरीके से खड़ा किया गया है और हालांकि 100 मेंबर्स की ये सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है काबीना की, जबकि आप वजीर रख नहीं सकते, लेकिन सेंचुरी के करीब है। और एक फौज जफर मौज है जो कि इस वक्त एंजॉय कर रही है, गाड़ियां हासिल कर रही है, प्रोटोकॉल है, पूरी काबीना
اس میں وزیر اعظم کے معاونین خصوصی ہیں ان کی تعداد ہی اتنی زیادہ کر دی گئی ہے، ان کو وزراء کے برابر درجہ دے کے وزراء کے برابر مراد دے دی گئی ہیں، ایسا ایک ہنگامہ خیزی چل رہی ہے، تو اس کو چلایا جا رہا ہے۔ پھر کچھ چیزیں اور بھی سامنے آئی ہیں لیکن میں بعد میں کروں گا۔ اس کے اسی طریقے سے آ جاتے ہیں پنجاب میں۔ پنجاب میں جی جو چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے پنجاب کا، وہ اعتماد کا ووٹ، ان کو اعتماد کا ووٹ لینے میں دشواری، 3 ووٹ ان کے شارٹ ہو گئے ہیں، اور اگر ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو کیا ان کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے، وزارت اعلیٰ ختم ہو جائے گی، وزیر اعلیٰ اگلا پنجاب کا کون ہوگا؟ تو عمران خان صاحب بالکل قائم دائم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہے، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلی بھی ڈیزالو کرنی ہے، اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب جو پنجاب کی صورتحال ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسٹریٹجی جو ان کی ہے کہ 3-4 آدمی 3-4 MPs جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں، یا غائب ہو گئے ہیں، یا ناراض ہیں، کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، تو نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں۔ اعتماد کا ووٹ، عدم اعتماد کا واپس ہو چکا ہے، اعتماد کا ووٹ اب انہوں نے لینا ہے، اور تاریخ آ چکی ہے، 15 جنوری ہے، ہیئرنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، لارجر بینچ کر رہا ہے۔ اس میں جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ بالکل اعتماد کے ووٹ کی طرف جایا جائے گا، اور اعتماد کا ووٹ اگر نہیں ملتا تو اسپیکر جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ کھو دیں گے، اور گورنر صاحب کہیں گے جی کہ یہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے، واضح میجورٹی نہیں لے سکے 186، لہٰذا یہ پرویز الہی صاحب اور ان کی کابینہ تحلیل ہو گئی ہے، لیکن اگلے انتخاب تک چودھری پرویز الہی جو ہیں وہی کنٹینیو کریں گے، ظاہر ہے قانون یہی کہتا ہے، تو وہ کنٹینیو کریں گے۔ اس دوران نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ اب اگلا کھیل شروع ہوگا، اگلا کھیل یہ شروع ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے، پاکستان مسلم لیگ کا اور PTI مشترکہ امیدوار ہوں گے، چودھری پرویز الہی ہوں گے، PTI کو انہوں نے نہیں چھوڑنا، یہ آپ کا اتحاد ہو چکا ہے، اگلا انتخابی اتحاد بھی ہو رہا ہے، سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت تک، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی، وہ ڈٹے ہوئے ہیں دونوں، پاکستان مسلم لیگ کا چودھری پرویز الہی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف مونس الہی، سارے کے سارے 10 کے 10 MPs۔ تو یہ جب سلسلہ ہو جائے گا 3-4 ووٹ کم کیے جائیں گے، تو جب اگلا الیکشن ہوگا وزارت اعلیٰ کا، اس میں پھر حمزہ شہباز ورسز چودھری پرویز الہی صاحب کا مقابلہ ہوگا۔ اب اس میں اگلا کھیل شروع ہوگا، اگلے کھیل میں بھی جو ہیں نمبرز جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے پاس بھی پورے نہیں ہیں، یعنی مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی اس اتحاد کے پاس بھی نمبرز پورے نہیں ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ کوئی بھی امیدوار سمپل میجورٹی حاصل نہ کر سکے، 186 ممبرز کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے، لہٰذا پھر رن آف الیکشن ہوگا، یعنی کہ اگلا مرحلہ فیز 2 دوبارہ الیکشن کیا جائے گا، اور دوبارہ الیکشن میں جو زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہلائے گا، اور وہ ہوں گے چودھری پرویز الہی صاحب، کیونکہ نمبرز ان کے پاس 3 نمبر کم بھی ہونے کے بعد بھی ان کے پاس میجورٹی انہی کے پاس رہے گی، اور سمپل میجورٹی نہ صحیح لیکن سمپل میجورٹی سے زیادہ ان کے پاس ہوں گے، اور ان کے نمبرز مسلم لیگ نواز اور ان کے نمبرز بھی وہ پورے نہیں ہو سکیں گے، یہ نمبرز کم ہی رہیں گے چودھری پرویز الہی سے، لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب کنٹینیو کریں گے ایز CM، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا، پھر عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، پاکستان مسلم لیگ کا عمران خان یہ اسمبلی توڑنی ہے یا نہیں توڑنی، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر عدم اعتماد، گورنر صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ نہیں سکیں گے، اور پھر عدم اعتماد ہی لانی ہوگی، اور عدم اعتماد میں نمبرز پورے کرنے ہوں گے اپوزیشن کو، یعنی کہ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو۔ اس دوران بھی یہ سارے کا سارا پروسیس چلتا رہے گا، اور کھیل چلتا رہے گا، میوزک چلتا رہے گا، میوزیکل چیئر، اور اسی دوران آگے آگے بڑھیں گی چیزیں، اور پھر مارچ پہ سب کی نظر ہے کہ مارچ میں جا کے یہ سارے کا سارا سسٹم لپیٹ دیا جائے، اور پھر عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ مارچ کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس وقت تک اس کو اسی طریقے سے لنگر آن کیا جانا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو چیزیں طے ہوئی تھیں باجوہ صاحب کے ساتھ، وہ چیزیں اس سے بھی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ منحرف ہو گئی ہے۔ نواز شریف صاحب، مریم بی بی اس کو ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باجوہ صاحب چلے گئے، معاہدہ ختم ہو گیا، NRO حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا، فیڈرل گورنمنٹ لینی تھی لے لی، اب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کا رول جو ہے آہستہ آہستہ کو کم کر دیا جائے گا، اور نواز شریف صاحب کا اور مریم بی بی کا رول اس کو بڑھایا جائے گا۔ یہ مسلم لیگ نواز کے اندر کی باتیں بتا رہا ہوں، اندر کی کہانیاں ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ ہیں، وہ بالکل ایک تابعدار بچے کی طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں،
لیکن نواز شریف صاحب کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہو رہی، اور نواز شریف صاحب اپنے لیے اور مریم بی بی کے لیے آسانیاں چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس جائیں، واپس جا کے انتخابات میں حصہ لیں، الیکشن کمپین، پارٹی کو ری آرگنائز کریں، سب کچھ کریں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا جو وزارت خزانہ ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، ان پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا کر اسحاق ڈار کو لایا جانا بھی یہ پسند نہیں کیا گیا، طاقتور حلقوں نے پسند نہیں کیا، کیونکہ مفتاح نے آگے بڑھنا تھا، مفتاح ہی نے چیزوں کو آگے بڑھانا تھا، لیکن جو اقدامات کر کے IMF سے پروگرام کر کے مفتاح صاحب کو کر دیا گیا فارغ، اور اسحاق ڈار صاحب کو واپس بھیجا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کا واپس جانا بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ نہیں تھا، اس ایگریمنٹ میں، اس سیٹ اپ میں اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی اور ان کا وزیر خزانہ ہونا شامل نہیں تھا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں، تو یہ سارا معاملہ اب آگے بڑھے گا، اس لیے اچانک پالیٹکس میں تیزی آ گئی ہے، اور پالیٹکس میں نہ صرف تیزی آ گئی بلکہ چنگاریاں بھڑک رہی ہیں، اور چنگاریاں کس طریقے سے آگے بڑھیں گی۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو خبر دی تھی، شہید ایسر شریف کی ٹیم نے جو JIT ہے، SJIT، اس نے باہر جانا تھا، اس کو باہر جانے نہیں دیا جا رہا تھا، فنڈز روک لیے گئے تھے، فنڈز کی کمی کا بہانہ بنایا گیا تھا وزارت داخلہ نے۔ تو جیسے ہی یہ خبریں میڈیا پہ آنا شروع ہوئیں، اس کے بعد سامنے آ گئی ہیں چیزیں، اور اب اطلاع آئی ہے کہ جی فنڈز ریلیز کر دیے گئے ہیں، اور 15 جنوری کو JIT جو ہے SJIT یہ جائے گی کینیا، اور وہاں سے جا کے کچھ شواہد اکٹھے کرے گی، اور یہ دبئی جانا ہے یا نہیں جانا اس کا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن کینیا کا کنفرم ہو گیا ہے، فنڈ ریلیز ہو گئے ہیں، اور کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ہیئرنگ آ چکی ہے، 5 تاریخ فکس ہے مقدمہ، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پہ یہ اپنا حکم دیا تھا کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو JIT ان سے رابطہ کر سکتی ہے، اور چیمبر میں آ کے بتا سکتی ہے کیا کیا ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں حکومتی مشینری کی طرف سے، ریاستی مشینری کی طرف سے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں ابھی پینڈنگ چلا رہا ہے، یہ انڈر وے ہے، اور SJIT کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور کچھ رپورٹ سبمٹ کروائی کہیں تھیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ پہلے اعتراض لگا کے انہوں نے واپس کر دی تھیں، پھر اس کے بعد بہتر رپورٹ شامل کروائی گئیں، مستند کاپیاں سرٹیفائڈ وہ کروائی گئیں، وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہیں، چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں آگے۔ اب تک کے لیے یہی اطلاعات تھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔